جاء یہ باب اس کے متعلق جو آئی ہے پیغمبر علیہ السلام سے حدیث فی خلیط البصر والتمر کی کھجور اور ردی قسم کی کھجور تھی، تمر نہ خوش قسم کی تھی، رطب الگ کھجور ہوتی ہے، یہ بڑی بھی ہوتی ہے اور نرم اور بہترین اور قیمتی ہوتی، تمر جو ذرا خشک و چواری کی طرح، اور بصر وہ کھجور جو ردی قسم کی کدرا وغیرہ کی، جب ان کی کیا بنائی جائے، نبیز بنائی جائے، مختلف کر کے ملائی جائے، فرما رہے ابھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام نے نہا منع فرمائے ہے ان تبت البصر والرطب جميعا، کہ رطب کھجور اور ردی کھجور دونوں ملا کر نبیز بنائی جائے نا، اس سے منع فرمائے کیونکہ اس میں یہ ممکن ہے نا کہ خلط کرنے کی وجہ سے کیا وجہ اس میں تغیر آ جائے یا ایک جنس دوسرے کو کیا کرے فاسد کرے اور ہو سکتے اس میں کیا جائے نشہ آ جائے، اسی وجہ سے منع فرمائے ہے۔ هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير بن سليمان التيمي عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا عن البصر والتمر کھجور اور ردی وغیرہ ملا کر ایخلط بینہما یا ایخلط بینہما کہ دونوں کو ملا کر نبیز بنائی جائے۔ ونہا اسی طرح منع فرمایا عن الزبیب والتمر کہ کھجور اور کشمش ملا کر بھی نبیز بنائی جائے، اس سے بھی منع فرمایا یخلط بینہما کہ دونوں ملائی جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے کیا ہو تغیر جنس کی وجہ سے اس میں نشہ وغیرہ آئی۔ ونہا اس طرح سے منع فرمایا عن الجراران دو گڑوں سے ینتبد فیہا کہ جس میں کیا بنائی جائے نبیز بنائی جائے، کیونکہ اس سے اس میں کیا جاتی ہے تغیر آ جاتا ہے وغیرہ، یعنی یہ جو منع فرمائے اس کی وجہ ہے علت ہے کہ اس طرح سے نہ کرے، کیوں؟ تاکہ اس میں نشہ نہ آ جائے وغیرہ۔ وفي الباب عن انس وجابر بن ابي قتادة وابن عباس وام سلمة ومعبد بن كعب عن هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، حضرت پیغمبر علیہ السلام سے وہ حدیث آئی ہے یہاں پر کہ جس میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینا یا کوئی اور چیز پینا، یہ اسی طرح سے صحیح رضی۔ باب ما جاء باب اس کے متعلق بھی کراہیت شرب کی کھانا پینا، اسی طرح سے تیل رکھنا، یہ بہت ساری چیزیں نا، لیکوڈ ہو یا سالڈ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نا، تمام چیزیں جو بھی انسان استعمال کر رہا ہو، یہ اسی طرح سے عام زندگی میں بھی کسی چیز کا سونے یا چاندی کے استعمال کرنا یا اس پر لیٹنا بیٹھنا مکروہ ہے، منع ہے شریعت میں۔ اسی کے متعلق فرمائے قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن الحکم قال سمعت ابن ابی لیلہ یحدث، ونقل کر رہے کہ ان حذیفہ استسقا، ایک مرتبہ حذیفہ کسی سے پانی طلب کیا کہ پانی لے کر آؤ پینے کے لیے، پاتا ہوں انسان بینا من کبوت، ایک آدمی نے اس کے پاس پانی لائے اب چاندی کے برتن میں، فراما ہو بھی اس نے رکھ دیا کہ رکھ دو ادھر، دیکھنے کا کیا میں نے پھینک دیا یا رکھ دیا، جس میں ہم نہیں پیتے، وقال ارکا کہ انی کنت قد نہیتہ یا نہیتہ، کہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ اس میں نہیں لاؤ، فابا این تکیہ، لیکن اس سے بھی منع نہیں ہوا، پھر اس نے لایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب، کہ پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے پینے سے، پیانے سے، الذهب والفضة، سونے چاندی کے برتن میں پینے کھانے سے، ولبس الحریر والدیباج، اسی طرح سے پتلی ریشم ہو یا موٹی دبیج ریشم ہو، ہر طرح کی ریشم ہو نا اس کے پہننے سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ وقال، اور فرما دیتے لہو احی لہم فی الدنیا، کہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، ولکم فی الاخرہ، تمہارے لیے آخرت میں وفي الباب ام سلمة والبراء وعائشة، هذا حديث صحيح حسن۔ باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یا کسی اور چیز کا پینے، اسی طرح سے کھانا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ البتہ اگر ایسی چیزوں نہ کھانے پینے وغیرہ کے لیے جس کے لیے عموماً نہیں بیٹھا جاتا نا، تو پھر اس کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی کراہت نہیں، جیسے کہ عام چیزیں دنیا میں
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ان یشرب الرجل قائما، ایک آدمی کھڑے ہو کر کوئی چیز پیے. فقیل، پوچھا گیا یا رسول اللہ اکل، کھانے کے متعلق کیا حکم ہے؟ قال، فرمایا ذاک اشد، یہ تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے مکروہ. ھذا حدیث حسن صحیح. تو یہ ہم کھانے کے متعلق اگر چاکلیٹ وغیرہ بھی کافی کا آدمی نا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس سے بھی کھڑے آدمی کھا سکتا ہے. وبه قال حدثنا عبيد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم الجدمي عن الجارود بن العلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، کہ پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے. وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وانس هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابي مسلم عن الجارود ان النبي صلى الله عليه وسلم. دوسری بات میں اس طرح سے فرما رہے کہ پیغمبر علیہ السلام قول فرمایا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کہ غالۃ المسلم حرق النار یا حرق النار، کسی مسلمان کا گمشدہ مالی آگ کا انگارہ ہے. آگ جہنم کا کیا معنی؟ یعنی مسلمان شخص جو کچھ گم ہو جائے نا تو اس کو اس میں سے نہ اٹھایا جائے کہ یہ میرے لیے ہے، بلکہ تعریف کے لیے، اعلان کرنے کے لیے اور مالک تک پہنچانے کے لیے کوئی چیز اٹھائے. اس طرح پر نہ اٹھائے کہ بس میرے لیے مال اور ہڑپ کر لے، کیونکہ یہ کیا ہے جہنم کی آگے، یا یہ کیا ہے کنگارہ ہے آگے. والجارود، جارود کون ہے؟ وہ ابن المعلا، یقال کبھی کبھی کہا جاتا ہے ابن العلا. ابن العلا درست نہیں، والصحیح ابن المعلا ہے. باب ما جاء، باب اس کے متعلق کہ رخصت فی الشرب قائما، کہ کھڑے ہو کر پینے کی اجازت بھی آئی ہے، اس کے لیے کچھ عوارض ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دیکھیں. وبی قال حدثنا مصائب سلم بن جنادہ بن سلم الکوفی قال حدثنا حفص بن غیاث عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، یہ فرما رہے کہ کننا ناکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں بعض چیزیں کھڑے ہو کر کھاتے تھے، جیسے کہ عام چیزیں دنیا میں کسی لیے کوئی نہیں بیٹھا جاتا اور نہ کوئی بیٹھتا ہے. ونحن نمشی، اور ہم چلتے چلتے بھی اس کو کھا لیتے، جیسے کہ ہم چنے ہیں اسی طرح سے کھانے کی چیزیں وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں نا یہ لوگ چلتے چلتے کھڑے کھڑے کھاتے، اس میں کوئی کراہت نہیں. ونشرب ونحن قیام، اس طرح اگر بعض چیزیں ہوتی ہے نا تو ہم اس کو پی لیتے کھڑے ہو کر. هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث عبید اللہ بن عمر عن ابن عمر. وروى عمران بن خدير هذا الحديث عن ابي البرزة عن ابي البزري عن ابن عمر. وابو الميزري ابو البزري جو ہے نا اسمه يزيد بن عطارد یا عطارد. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول. عاصم الاحول بھی کہہ سکتے کہ ملا کر وصل کر کے، وہ مغیرہ عن الشعبی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر علیہ السلام شرب، اس نے پیا من زمزم، زمزم کا پانی، وهو قائم، وہ کھڑے تھے. اب اس کے متعلق مختلف کلام میں نا منتظر کلام ملتا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے یا بیٹھ کر پینا مستحب ہے. درست بات یہی ہے، اقوال بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر اور ٹھیک بات یہی ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینا سنت و مستحب طریقہ ہے. کھڑے ہو کر پینا صرف جائز ہے اور کوئی مستحب بات نہیں ہے. اور پیغمبر سے جو کھڑے ہو کر پیا تھا نسل میں اس کی بہت ساری وجہ بتائی جاتی ہے. وجہ ان میں سے یہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے استحام کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیا تھا، یا وہ جگہ کیچڑ آلود تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا. بس درست بات یہ کہ جس طرح کا بھی پانی ہونا بیٹھ کر پینا مستحب و سنت طریقہ ہے. کھڑے ہو کر پینا عذر کی وجہ سے جائز ہے، بدون العذر نہیں کرنا چاہیے. وفي الباب عن علي وسعد عبد الله بن عمر وعائشة هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر
عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سے فرماتے کہ میں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا یشرب قائما وقاعدا، کہ کبھی کھڑے ہو کر پیتے کبھی بیٹھ کر. اور پیغمبر اسلام اس لیے ایسا کر رہے تھے کہ جواز کے لیے کر رہے تھے کہ امت کے لیے کیا ہو زیادہ شاق نہ گزرے، کھڑے ہو کر اس لیے بعض اوقات پیتے، یہ معنی نہیں کہ کوئی سنت طریقے. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی التنفس فی الاناء. اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے حدیث آئی ہے کہ آپ لوگ برتن میں سانس نہ لے اور نہ آکسیجن وغیرہ نکالے کاربن ڈائی آکسائڈ، بلکہ معنی کیا ہے کہ برتن سے منہ ہٹا کر پھر کیا کرے، سانس لے. فی الاناء جو کہنا یعنی برتن مراد نہیں کہ برتن کے اندر سانس لے، یعنی پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لے. وبه قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي عصام عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء 3. جب پیغمبر علیہ السلام پانی پیتے تو پھر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے برتن کو منہ سے ہٹا کر. وہ یقول، اور پھر کہتے تھے کہ هو امرا واروى، کہ زیادہ خوشگوار بھی ہوتے ہیں اور زیادہ سیراب کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے آدمی خوب سیراب ہوتا ہے. هذا حديث حسن غريب ورواه هشام الدستوائي عن ابي عصام عن انس وروى عزرا بن ثابت عن ثمامة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء 3. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرا بن ثابت الانصاري عن ثمامة بن انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء 3. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال، حضرت ابن عباس سے کی روایت فرما رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا تشربوا واحدا كشرب البعير، مہربانی کہ اونٹ کی طرح جو ایک سانس میں پانی نہ پیو، جیسے کہ اونٹ ایک ہی مرتبہ میں کیا کر لیتے، سارا پانی پی لیتا ہے. ولیکن اشربوا مثنا و ثلاثا، کہ 2-3 مرتبہ سانس لیا کرو. 2-3 مرتبہ کا کیا معنی ہے؟ تیسری مرتبہ جو تھی وہ اخیر میں ہوتا ہے. اذا وسموا اذا انتم شربتم، کہ جب تم پیو نا تو اس وقت بسم اللہ بھی کہو. واحمد اذا انتم رفعتم، اور جب تم فارغ ہو جاؤ برتن منہ سے ہٹاؤ نا تو پھر اس وقت الحمدللہ بھی کہو، شکر ادا کرو، شکریہ. هذا حدیث غریب. ويزيد بن سنان الجزري هو ابو فروة الرهاوي. باب ما ذکر فی الشرب بنفسین. اسلام کے اندر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں 2 نفسین یعنی 2 سانسوں کے لینے کبھی ذکر آئے. اس کا معنی یہی ہے نا کہ 2 سانس تو پانی کے پیتے میں لیے گئے کہ آدمی سانس لے لے، اور تیسرا سانس جو ہے نا کس وقت لیا جاتا ہے کہ جب آدمی پینے سے فارغ ہو جائے نا، تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جو کہ اخیر میں ہوتا ہے. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن قريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا شرب يتنفس مرتين، کہ 2 مرتبہ سانس لیتے تھے اور اخیر میں تیسری مرتبہ. هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث رشدین بن قریب کے طریق سے ہم اس حدیث کو جانتے ہیں. قال آگے فرما رہے کہ وسألت عبداللہ بن عبد الرحمن سے، میں نے پوچھا من رشدین بن قریب کے متعلق، قلت میں نے کہا کہ هو اقوی ام محمد بن قریب، کہ وہ زیادہ قوی ہے حدیث کے معاملے میں، علماء اس کو زیادہ قوی جانتے ہیں محمد بن قریب کو. قال تو فرمایا کہ ما اقربهما، یعنی بہت زیادہ قریب ہے آپس میں، یا ما اقربهما تو ان میں سے کیا ہے ایک بہت ہی زیادہ کیا ہے قریب، کیا ہی قریب ہے. اور رشدین بن قریب ارجحهما عندي، میرے نزدیک وہ زیادہ کیا راجح ہے. وسألت محمد بن اسماعیل، پھر میں نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی پوچھا عن حدیث کے متعلق، فقال کہا کہ محمد بن قریب ارجح من رشدین بن قریب، محمد بن قریب رشدین بن قریب سے میرے نزدیک زیادہ راجح ہے. والقول عنی، میرے نزدیک تو بات ہے کہ ما قال ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن نے جو کہا کہ رشدین بن قریب ارجح زیادہ راجح بھی ہے، وہ اکبر اس سے عمر میں بھی بڑے ہیں. وقد ادرک ابن عباس، اور اس نے ابن عباس سے کو بھی کہا تھا، ورآہ اور دیکھ کبھی تو زیارت بھی کی ہے. وہما اخوان، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں. وعندہما مناکیر، اور ان کے ہاں
منکر روایتی بھی ملتی ہے. آگے فرما رہے باب ما جاء فی کراہیت النفخ بالشراب. یہ کھانا پسند لینا ہی کہا تھا نا، اس کا وہ معنی نہیں تھا کہ برتن میں سانس لے، لیکن یہاں پر خود بتا دیا نا کہ پیتے میں پانی پینے کے وقت یا چائے پینے کے وقت آدمی برتن میں یا اسی طرح سے کیا کرنا، سانس وغیرہ نہ لے. اسی کے ساتھ متعلقہ بات یہی ہے نا کہ اگر آدمی کیا کرے، گرم چائے وغیرہ پی رہو یا کوئی اور چیز شوربا ہو تو پھر اس میں پھونک نہ مارے. یہ اسی طرح سے اگر پانی میں کوئی ٹینکا وغیرہ پڑا ہے نا تو پھر اس میں پھونک نہ مارے کہ بگانے کے لیے کیا کرے، دور کرنے کے لیے بار بار پھونک مارے. اتنی سی سستی ہو رہی کہ ایک ٹینکا نہیں گرا سکتا، ٹینکے کو گرا تو اس کے بعد پی لے. باب ما جاء، تو باب اس کے متعلق تھی کراہیت النفخ، پھونک مارنا مکروہ ہے پھر شرابی پینے کی چیزوں میں. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثني عيسى بن يونس عن مالك بن انس عن ايوب وهو ابن حبيب انه سمع ابا المثنى الجهني يذكر هناك القرائه كسي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ پینے کی چیز میں آپ پھونک نہ ماریں. فقال رجل، ایک شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ القضاء اراها في الاناء، اگر برتن میں ٹینکا پڑو یا کوئی اور چیز پڑی ہو. فقال فرمایا احرق حضر سے زیادہ، اگر آپ نکال سکتے ہاتھ سے نکالی، انگلی سے پکڑ لے، اگر نہیں ایسا کر سکتے تو اسی جانب سے ذرا گرا دے، پانی انڈیل دینا یا کوئی چیز ہو تو وہ ٹینکا وغیرہ بھی ساتھ گر جائے گا. پھر اس نے کہا فقال، اس نے پوچھا کہ فإنی لا اروى من نفس واحد، کہ میں تو ایک سانس میں پینے سے سیراب نہیں ہوتا. قال فرمایا کہ فأبن القدح اذن عن فیک، جب آپ ایسا نہیں ہوتے نا تو پھر برتن کو، پیالے کو یا جام اگر جس میں آپ پانی پیتے ہیں نا تو پھر آپ اس سے منہ سے جدا رکھو اور 3 نفس میں کیا کرو، پی لو. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن الكريم الجزري عن اكرم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه، کہ پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لینا یہ بھی مکروہ ہے، نہ لیا جائے. اور اسی طرح سے برتن میں کسی چیز کا پھونکنا، اسی طرح سے گرم چیز یا دودھ وغیرہ اس میں کوئی چیز پڑی تو اس کا پھونکنا کیا ہے، مکروہ ہے. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی کراہیت التنفس فی الاناء، اس باب کے اندر بتانا چاہ رہے کہ برتن میں سانس لینا کیا ہے، مکروہ ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا شرب احدكم، کہ تم میں سے کوئی چیز پینا چاہے نا تو فلا يتنفس یا فلا يتنفس في الاناء، کہ برتن میں سانس نہ لے. کس میں بہت ساری کیا ہے نقصانات، جیسے کہ طبیب حضرات نے ان کے متعلق لکھا ہے. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی النهی عن اختلاط الاسقیہ، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ برتن اگر بڑا برتن ہو اس کے اندر پانی رکھا گیا جیسے کہ مشکیزہ گڑا وغیرہ، تو اس کی منہ سے آپ پانی نہ پیے کہ اس میں اور بھی بہت سارے ضرر، ساتھ بھی ضرر ہے نا کہ آدمی پر پورا پانی گر جائے اور گیلا ہو جائے، بھیگا ہو جائے. اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی چیز ہو جو اس کو کاٹے وغیرہ، اور بھی بہت ساری کیا ہے اس میں مضرت ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن زهري عن عبد الله بن عبد الله بن سعيد روایة انه نهى عن اختلاط الاسقية، کہ بڑے برتن مشکیز وغیرہ کی منہ سے آپ پانی نہ پیے. وفي الباب عن جابر بن ابن عباس ابي هريرة هذا حديث صحيح. باب ما جاء في الرخصة في ذلك، اب اس کے متعلق فرما رہے کہ اگر آدمی پیے نہ اسے اور ضرر وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، دیکھ لے تو پھر اس کے بعد پینے کا بھی کیا ہے جواز ہے کہ جب چھوٹا برتن کسی کے پاس نہ ہو. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن انيس عن ابيه قال فرمانے کہ رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، کہ میں نے پیغمبر اسلام کا مشاہدہ کیا ہے کہ قام الى قربة معلقة، کہ گھر میں ایک لٹکی مشکیزی کی طرف کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، فخنثها، پھر اس کا منہ جو ہے کیا کر دیا، ٹیڑھا کر دیا، یعنی اس کا منہ کیا کر دیا، سیدھا کر دیا. ثم شرب من فيها، پھر اس کے دہن سے منہ سے پانی پی لیا.
وفي الباب عن ام سليم هذا حديث ليس اسناده بصحيح. عبد الله بن عمر يضعف من قبل حفظه ولا ادري سمع من عيسى ام لا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن جدته کبشہ قالت حضرت کبشہ نے فرماتی ہے کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما کہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ تھا اس سے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا فقمت الی فیہا تو میں کھڑی ہو گئی جس جگہ پر پیغمبر علیہ السلام نے منہ لگایا تھا نا فقطعته میں نے کاٹ لیا یعنی برکت کے لیے تبرک کے لیے پھر وہ حساب نے پاس رکھا تھا. هذا حدیث حسن صحیح غریب. ویزید بن یزید یہ جو ہے نا ہوا اخو عبد الرحمن بن یزید بن جابر کے بھائی ہے وہ اقدم منہ موتا کہ اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی ہے. باب ما جاء ان الایمنین احق بالشرب. اس بات کے اندر بتا رہے ہیں کہ اگر مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہونا دائیں جانب بھی لوگ بیٹھے ہوتے بائیں جانب بھی تو اگر پینے کی چیز یا کچھ پلانا چاہے پانی وغیرہ کچھ بھی ہو شربت وغیرہ تو پھر بہتر و افضل بات یہی ہے کہ پہلے دائیں طرف سے لوگوں کو پلائے کیونکہ جو دائیں طرف والے تو وہ زیادہ کیا ہوتے ہیں پہلے پینے کے حقدار ہوتے ہیں. اسی کے متعلق فرما رہے وبی قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شهاب وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بلبن پیغمبر علیہ السلام کے پاس دودھ لایا گیا قد شیب بماء جس کے ساتھ پانی ملایا گیا تھا. پانی ملانا درست ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ بیچنے کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں بھی پانی ملا وہ ناجائز بات ہے. ویسے عام جو آدمی خود اپنی ملکیت میں جو دودھ ہونا اس میں پانی اس لیے ملائے کہ جب پانی اس میں مل جائے نا رگ میں خوب جو یہ پہنچ جاتے ہیں دودھ. اور اسی طرح سے زود ہاضم بھی ہوتا ہے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں نا کہ اس کی مقدار بڑھ جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی پی سکے کہ اس کے اندر پانی ملایا گیا تھا. وعن یمینہ اعرابی پیغمبر اسلام کی دائیں جانب ایک دیہاتی شخص بیٹھا ہوا تھا. وعن یسار ابو بکر اور بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تشریف فرماتے. فشرب پیغمبر اسلام نے جب دودھ پی لیا ثم اعطى الاعرابی اور پھر دائیں جانب والے دیہاتی کو دیا. وقال اور کہا کہ الایمن فالایمن دائیں پلایا جائے گا یعنی دائیں جانب والا زیادہ حقدار ہوتا ہے. وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن مسر هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء باب کے اندر یہ ہے کہ ان ساقي القوم آخرهم شربا کہ جو کسی کو پانی پلا رہا نا لوگوں کو تو یہ آخر میں پی لے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ساقی القوم جو لوگوں کو پانی پلانے والا ہونا آخرهم شربا آخر میں پھر پانی پی لے اور پہلے کیا کرے سب لوگوں کو پلائے پارے ہونے کے بعد پھر خود پی لے. وفي الباب عن ابن ابي اوفى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء باب اس کے متعلق ہے کہ ای الشراب کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح کا پانی اور کون سی چیز پینے والے آپ علیہ السلام کو زیادہ پسند تھی. یعنی پیغمبر علیہ السلام کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی زیادہ پسند تھا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام کو بہترین پانی کون سا لگ رہا تھا پسندیدہ الحلو البارد میٹھا اور ٹھنڈا. هكذا رواه غير واحد بہت سارے روات نے یہ بات نقل کیا. ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر ويونس عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الشراب اطیب کہ کون سا پانی زیادہ جو پاکیزہ اور میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے. قال فرمایا الحلو البارد ٹھنڈا اور میٹھا. هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح من حديث ابن عيينة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب البر والصلة. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب الاشربا کے بعد اب تیسرے نمبر ابواب البر والصلة ذکر فرما رہے.
بر نیکی کو کہتے ہیں، عام نیکی بھی اس سے مراد ہے، لیکن خصوصی طور پر اس سے کون سی نیکی مراد ہے؟ جو والدین کے ساتھ کی جائے۔ کہ قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، حسن برتاؤ کرو۔ اور صلت کیا مراد ہے؟ رشتہ داری، صلہ رحمی کا قائم و دائم رکھنا۔ جو لوگ آپ کے رشتہ دار بنے کسی بھی طرح سے، کسی بھی رشتے سے، تو ان سے کیا رکھے؟ حسن برتاؤ، حسن سلوک رکھے۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ والدین کی خدمت، ان کی توقیر، ان کی تکریم سرمایہ عظما، سعادت عظما ہے۔ اور ان کی نافرمانی، ان کو ناراض کرنا، غلط بات جب تک نہ ہونا، ویسے ناحق میں ان کو ناراض کرنا، تو یہ دنیا و آخرت کی کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا قائم نہ رکھنا، کاٹنا، یہ بھی کیا ہے؟ وبال ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تین ابواب کے اندر فرما رہے ابواب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب والدین کے ساتھ کن کا زیادہ حق ہے اور کن کا حق بڑا ہوا ہے، تو ان کے متعلق تو بہت ساری باتیں ہم مختصر طور پر یہاں پر بیان کرنا چاہتے۔ تو صحیح بات یہی ہے نا کہ ماں کا حق تو 3 درجے بڑا ہوا ہوتے، جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے نا کہ حمل کی تکلیف، حمل کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے، پھر وضع، پیدائش و ولادت کی جو تکلیف ہے وہ اٹھا لیتے، پھر رضاعت، دودھ پلانا، اس طرح اور بھی تربیت میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے نا، اسی لیے زیادہ وہ حقدار ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں علماء حضرات نے جو توفیق و تدبیر کی ہے نا، وہ اس طرح سے کہ والدہ زیادہ محتاج و کمزور ہوتی ہے نا، تو اس کی خدمت زیادہ کی جائے، تقریب زیادہ کی جائے، اور والد سے اب جو ہے نا وہ اس بات سے ذرا کیا ہوتا ہے؟ قوی ہوتا ہے، مستغنی ہوتا ہے، تو اس کی توقیر، تبجیل، تفخیم، تعظیم کی جائے۔ آگے فرما رہے باب ما جاء فی بر الوالدین، باب اس کے متعلق والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائیاں کرنا، بھلائیاں کرنا۔ فرما رہے ابھی قال حدثنا بندان قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا بهز بن حکیم قال حدثنی ابی عن جدی قال، فرما رہے قول یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ من ابر، میں کن کے ساتھ زیادہ احسان کروں؟ قال فرمایا امک، اپنی ماں سے۔ قال فرما رہے کہ قلت، پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال کہا امک، تیری ماں۔ قال پھر کہہ رہے کہ قلت، میں نے پوچھا کہ ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال فرمایا امک، 3 مرتبہ مجھ سے کہا۔ قال فرما رہے کہ قلت، پھر میں نے پوچھا کہ ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال کہا کہ ثم اباک، پھر اپنے ابا جان سے، ثم الاقرب فالاقرب، پھر اسی طرح سے آگے بڑھتی ہوئی جو قریب قریب بنے نا ان کا بھی اسی طرح سے اکرام و توقیر وغیرہ کرے، جیسے کہ چچا کیا ہے، سن ابی ہوتا ہے، دادا وغیرہ، اس طرح بھائی سب کی کیا کرے؟ آپ تکریم کرے۔ وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمر وعائشه وابي الدرداء وبهز بن حكيم، هو وبهز بن حكيم جو ہے نا هو ابن معاويه بن حيدة القشيري، اس کا نام ہے، وهذا حديث حسن۔ وقد تكلم شعبہ في بهز بن حكيم، شعبہ رحمہ اللہ جو محدث، اس نے بهز بن حكيم کے متعلق کلام کیا نقد وغیرہ، لیکن درست بات یہ ہے کہ وہ ثقۃ عند اهل الحديث، علماء حدیث کے نزدیک وہ ثقہ معتبر و معتمد آدمی ہے۔ وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الائمہ۔ باب منهما قبر سے متعلق باب فرما رہے وبی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن المسعود عن الوليد بن العيزار عن ابي عمر الشیبانی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، اس کی روایت فرما رہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سے بہتر عمل کون سا ہے؟ قال، مجھ سے فرمایا الصلاۃ لمیقاتها، اپنے ٹائم پر، اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا۔ ثم ماذا، پھر قلت، پھر میں نے پوچھا ثم ماذا، پھر کون سا یا رسول اللہ؟ قال فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قال فرمایا قلت، پھر میں نے پوچھا ثم ماذا، پھر کون سا یا رسول اللہ؟ قال فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کافروں کے خلاف لڑنا۔ ثم سکت عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ولو استزدت، اگر میں مزید پوچھ لیتا نا لزادنی، تو اور بھی کچھ باتیں مجھے بتا دیتے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ اب اس حدیث کے اندر بتایا کہ بہتر عمل جو ہے نماز اپنے وقت پر، پھر یہ ہے پریویس حدیث میں بہت سارا کلام ہے اس کے متعلق، اور بہت ساری چیزیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ افضل الاعمال، یہ افضل الاعمال، یہ افضل الاعمال۔ تو اصل میں بات یہ نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مخاطب
مخاطب کی حالت کو دیکھتی ہوئے اور اسی طرح سے وضع کو دیکھتی ہوئے، خارج کو دیکھتی ہوئے اور اسی طرح اور بھی بہت ساری وجوہات کو سامنے رکھتی ہوئے مختلف اعمال کو افضل الاعمال کہا ہے۔ تو مختلف حیثیات سے، مختلف اعتبار سے اور مختلف احوال کے اعتبار سے اور مخاطب کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے اعمال کو ایک دوسرے سے فوقیت دی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ بعض حالات سے بعض ہمارے زیادہ افضل ہوتے ہیں اور بعض اعتبار سے بعض، تو اسی کسی اور کی نفی نہیں ہوتی کہ کیا نہیں افضل نہیں۔ اور آگے فرما رہے وقد رواه الشيباني والشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزار وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابي عمر والشيباني عن ابن مسعود وابو عمر الشيباني اسمه اسلام کے سعد بن اياس۔ باب ما جاء، یہ باب اس کے متعلق من الفضل في رضا الوالدين، کہ والدین حاصل کرنا یہ فضیلت کی بات ہے اور خوشنودی کی بات ہے، ہر شخص کے لیے کیا ہے یہ سعادت کبریٰ ہے۔ فرما رہے ابھی قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي درداء رضي الله عنه قال فرما رہے ان رجلا اتاه، ایک شخص میرے پاس آیا فقال مجھ سے کہا ان لامرأة، میری ایک بیوی ہے، وان امي تأمرني بطلاقها، میری ماں حکم دے رہی کہ اس کو طلاق دو۔ فقال ابو درداء سے نے اس سے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس شخص سے کہا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، فرما رہے تھے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہے نا کسی شخص کے لیے جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پینشت اگر آپ چاہے فاوع ذلک الباب، اس کو ضیاء کر دو، او احفظه، یا کیا کرو اس کی حفاظت کرو۔ اور وہ مقالہ سفیان کبھی سفیان نہیں فرماتے کہ ان امی، کہ میری ماں، اور وہ مقالہ ابی کہ میرا ابا جان مجھے حکم دے رہے طلاق کا۔ هذا حدیث صحیح۔ ابو عبد الرحمن السلمی، اس کا نام کیا ہے؟ اسمه عبداللہ بن حبیب۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبہ عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام فرماتے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا والد کی خوشنودی میں چھپی ہوئی ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ کیا معنی؟ والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ تب یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے نا کہ جو ماں طلاق کا حکم دے رہی تھی نا، تو اصل میں بات ہے کہ اگر بیوی کا کوئی جرم نہ ہو ویسے کہ ویسے کیا کرے، خواہ طلاق کا حکم دے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر لوگوں کو طلاق دے کرو، کیونکہ وہ بھی کسی کی کیا ہے بیوی بن رہی، اس کا بھی احترام ضروری، اس کا بھی حق ہے۔ البتہ اگر وہ کیا زبان دراز اور ان کو تنگ کر رہے اس طرح سے شوہر کو بھی تکلیف ہونا، تو پھر طلاق کی کیا اجازت ہے؟ دے سکتے احسن طریقے سے دستور کے مطابق معروف کے مطابق کیا کرے، اس کو چھوڑ دے، طلاق دے۔ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ والدین کا حق بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اس لیے اس مسئلے میں غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی تابعداری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اس طرح کا حکم دے جو شریعت کے مخالف ہونا، تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بس ہر چیز کو اپنے حد میں رکھو۔ کیا معنی؟ حفظ حدود، ادائی حقوق، کہ ہر شخص کا حق ادا کرو اور حد کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ کرو کہ صرف والدین کی طرف میل ہو جائے، بیوی کو پتے پلٹ ڈالے، یا بیوی کی طرف میل ہو کر والدین کو پتے پلٹ ڈالے۔ ہر شخص کا اپنا حق ہوتا ہے، ہر چیز اپنی باؤنڈری میں کرنا چاہے۔ باؤنڈری سے باہر ہو جائے نا تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتی، بگڑ جاتی۔ تفریط افراط نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز میں اعتدال احسن طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ آگے فرما رہے ابھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر نحوه ولم يرفعه وهذا الصح، وهكذا رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة، یہ کیا ہے؟ معتبر آدمی ہے، مامون اور امن والا ہے۔ امن کا کیا معنی ہے؟ معتبر و معتمد۔ سمیت محمد المسلمہ رحمہ اللہ یقول، میں نے محمد بن مسنہ سے یہ فرماتی ہوئی سنا ہے کہ ما رأیت بالبصرہ مثل خالد بن الحارث ولا بالکوفہ مثل عبداللہ بن اویس، کہ کوفے کے علاقے میں تو خالد جیسا آدمی مجھے نظر نہیں ہے، اسی طرح سے کوفے میں
بصرے میں مجھے خالد کی طرح آدمی نظر نہیں ہے کہ بہت کیا تھے عجیب اور بہت بڑے آدمی تھے، اور اسی طرح سے کتب عبداللہ بن ادریس سے. وفی الباب یعنی ابن مسعود آگے فرما رہے باب ما جاء فی حقوق الوالدین، جیسے کہ والدین کی خدمت کیا ہے بہت بڑی چیز، اسی طرح ان کی نافرمانی بھی کیا ہے تباہی لاتی ہے. اور وہ سارے گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی کرنا ایک ایسا گناہ ہے نا کہ تجربوں سے ثابت ہے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے، آخرت میں تو اسی بھی ملتی ہے. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن عن ابي بكر عن ابي قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا احدثكم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تمہیں گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قالوا کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے. قال فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، صفات میں ہو، علم میں ہو، کسی بھی صفت میں یا ذات میں یا کسی بھی طرح سے کسی کو اللہ کی صفت میں یا ذات میں شریک ٹھہرانا ایک شرک ہے. وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا جائز باتوں میں. قالا کہ فرما رہے کہ وجلس پیغمبر علیہ السلام بیٹھے تھے، وکانا متکئن تکیہ لگائی ہوئے تھے، اور پھر جو ہے کہ وجلس وکانا متکئن، پیغمبر علیہ السلام تکیہ لگائی ہوئی تھی، ایک دم اٹھ گئے اور بیٹھ گئے، یعنی تکیہ چھوڑ دیا. قال، اور بہت تاکید کے ساتھ فرمائے کہ وشہادت الزور او قول الزور، کہ شہادت الزور کہتے ہیں قول الزور. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولا، کہ پیغمبر علیہ السلام بار بار یہ بات دہرائی، حتی قلنا، کہ ہمیں یہ افسوس ہوا کہ لیت سکت، کہ کاش خاموش رہے تھے. انہیں پیغمبر اسلام کی بار بار تقریر و تکرار سے ہمیں کیا ہوا اچھا نہیں لگا کہ انہیں پیغمبر اسلام کو تکلیف اعزا میں ڈالا. تو مانا کیا ہے کہ جھوٹ کی بات بہت ہی کیا ہے بری بات ہے، اور ایسے لوگ جو ہے اون تھی جہنم میں گرائے جاتے ہیں. وفی الباب عن ابی سعید هذا حدیث حسن صحیح. وابو بکر اسمه نفیع، اس کا نام کیا ہے نفیع. وبی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث بن سعد بن الحاد عن سعد بن ابراہیم عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے من الکبائر، بڑے گناہ میں سے بڑا گناہ ہے ایشتم الرجل والدیہ، کہ ایک شخص خود اپنے والدین کو گالیاں دے. قالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص نہ خراب ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو بھی گالیاں دے گا؟ فرمایا کہ ضروری تھوڑی ہے کہ خود گالیاں دے، بعض اوقات ہے کہ انسان کسی اور شخص کے والدین کو گالیاں دے دیتا ہے تو وہ بھی دے دے گا نا، وہ تھوڑی معاف کر دے گا. تو یہ سبب بن گیا کس کا؟ اپنے والدین کو گالی دینے کا. قال فرمایا کہ نعم، کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ یسب ابا الرجل، ممکن ہے کہ کسی شخص کے ابا جان کو گالیاں دے گا نا تو فیسب ابا ہو، وہ بھی اس کے والد کو کیا دے گا؟ گالیاں دے گا. جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نا کہ تم کافر لوگوں کی جو بت ہے نا، ان کے جو معبودان باطلہ ہے، ان کو اس انداز سے ان کی حد تک نہ کرو، بےعزتی نہ کرو کہ جس سے نعوذ باللہ وہ بڑک کر تمہارے خدا کو گالیاں دے، کہ جس سے تم خود سبب بن جاؤ گے اللہ کو گالیاں دینے کے، نعوذ باللہ. یعنی ایسا کام کرنا کہ جو سبب بنے گناہ کا نا، تو ایسا کام کرنا بھی ناجائز ہوگا. وَيَشْتِمُ أُمَّهُ، کبھی اگر یہ لگ جائے کسی کی ماں کو گالیاں دے تو فَيَشْتِمُ أُمَّهُ، وہ بھی اس کی ماں کو گالیاں دے گا تو خود جو ہے سبب بن گیا. هذا حدیث صحیح. باب ما جاء فی اکرام الصدیق الوالد، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ آدمی کو جیسے والد کا اور والدہ کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح ان کے جو دوست ہوتے ہیں اور ماں کی سہیلیاں ہوتی ہیں نا، ان کی بھی کیا کرے؟ تکریم کرے، توقیر کرے. کہ ماں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے والد سے کے جو دوست ہوتے ہیں نا، ان کے اکرام کرنا در حقیقت اپنے والد اور والدہ کا اکرام ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيب بن شريح قال حدثنا الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرمائے کہ سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول، پیغمبر علیہ السلام سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان ابر البر، کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے ایصل الرجل اهل ود ابيه، کہ آدمی اپنے والد اور والدین کے جو کیا ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں نا، محبوب ہوتے ہیں، متعلقین
مشرکین ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھے اور ان کے ساتھ رشتہ داری جیسے تعلقات نبھائے قائم رکھے، ان کا اکرام کرے، ان کی کیا کرے، عزت کرے، توقیر کرے، تعظیم کرے۔ وفی الباب عن ابی سعید هذا حدیث اسناده صحیح وقد روی هذا الحدیث عن ابن عمر من غیر وجہ۔ باب ما جاء، یہ باب اس کے متعلق جو آئی ہے پیغمبر علیہ السلام سے حدیث فی خلیط البصر والتمر کی کجور اور ردی قسم کی کجور تھی، تمر نہ خوش قسم کی تھی، رطب الگ کجور ہوتی ہے، یہ بڑی بھی ہوتی اور نرم اور بہترین اور قیمتی ہوتی، تمر جو ذرا خشک و چواری کی طرح، اور بصر وہ کجور جو ردی قسم کی قدرہ وغیرہ کی، جب ان کی کیا بنائی جائے، نبیز بنائی جائے، مختلف کر کے ملائی جائے، کیا فرما رہے۔ ابھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام نے نہا منع فرمائے ہے ان ينتبذ البصر والرطب جميعا، کہ رطب کجور اور ردی کجور دونوں ملا کر نبیز بنائی جائے نا، اس سے منع فرمائے، کیونکہ اس میں یہ ممکن ہے نا کہ خلط کرنے کی وجہ سے کیا وجہ اس میں تغیر آ جائے یا ایک جنس دوسرے کو کیا کرے، فاسد کرے، اور ہو سکتے اس میں کیا جائے، نشہ آ جائے، اسی وجہ سے منع فرمائے ہے۔ هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير بن سليمان التيمي عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا عن البصر والتمر، کھجور اور ردی وغیرہ ملا کر، ایخلط بینہما یا ایخلط بینہما، کہ دونوں کو ملا کر نبیز بنائی جائے۔ ونہا، اسی طرح منع فرمایا عن الزبیب والتمر، کہ کھجور اور کشمش ملا کر کوئی نبیز بنائی جائے، اس سے بھی منع فرمایا یخلط بینہما، کہ دونوں ملائی جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے کیا ہو، تغیر جنس کی وجہ سے اس میں نشہ وغیرہ آئے۔ ونہا، اس طرح سے منع فرمایا عن الجراران، ڈوگروں سے، ينتبذ فيها، کہ جس میں کیا بنائی جائے، نبیز بنائی جائے، کیونکہ اس سے اس میں کیا جاتی ہے، تغیر آ جاتا ہے وغیرہ، یعنی یہ جو منع فرمائے اس کی وجہ ہے، علت ہے کہ اس طرح سے نہ کرے، کیوں؟ تاکہ اس میں نشہ نہ آ جائے وغیرہ۔ وفي الباب عن انس وجابر بن قتادة وابن عباس وام سلمة ومعبد بن كعب عن هذا حديث صحيح۔ باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، حضرت پیغمبر علیہ السلام سے وہ حدیث آئی ہے یہاں پر کہ جس میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینا یا کوئی اور پینا، یہ اسی طرح سے صحیح رضی۔ باب ما جاء، یہ باب اس کے متعلق بھی کراہیت شرب کی، کھانا پینا، اسی طرح سے تیل رکھنا، یہ جو بہت ساری چیزیں نا، لیکوڈ ہو یا سالڈ ہو، پانی پینے کی چیزیں نا، تمام چیزیں جو بھی انسان استعمال کر رہا ہو، یہ اسی طرح سے عام زندگی میں بھی کسی چیز کا سونے یا چاندی کے استعمال کرنا یا اس پر لیٹنا بیٹھنا مکروہ ہے، منع ہے شریعت میں۔ اسی کے متعلق قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن الحکم قال سمعت ابن ابی لیلہ یحدث، ونقل کر رہے کہ حذیفہ استسقا، ایک مرتبہ حذیفہ سے پانی طلب کیا کہ پانی لے کر آؤ پینے کے لیے، پاتا ہوں انسان بینا من کبوت، ایک آدمی نے اس کے پاس پانی لایا اب چاندی کے برتن میں، پراما ہو بھی اس نے رکھ دیا کہ رکھ دو ادھر، پھینکنے کا کیا میں نے پھینک دیا یا رکھ دیا، جس میں ہم نہیں پیتے، وقال اور کہا کہ انی کنت قد نہیتہ یا نہیتہ، کہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ اس میں نہیں لاؤ، فابا اینتہی، لیکن اس سے بھی منع نہیں ہوا، پھر اس نے لایا، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب، کہ پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے پینے سے، پیانیت الذهب والفضة، سونے چاندی کے برتن میں پینے کھانے سے، ولبس الحریر والدیباج، اسی طرح سے پتلی ریشم یا موٹی دبیج ریشم ہو، ہر طرح کے ریشم نہ اس کے پہننے سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ وقال، اور فرما دیتے، لہو احی لہم فی الدنیا، کہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، ولکم فی الاخرہ، تمہارے لیے آخرت میں، وفي الباب عن ام سلمة والبراء وعائشة، هذا حديث صحيح حسن۔ باب ما جاء في النهي
اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یا کسی اور چیز کا پینے کی طرح سے کھانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ البتہ اگر اسی چیزوں نہ کھانے پینے وغیرہ کے لیے اس کے لیے عموماً نہیں بیٹھا جاتا نا تو پھر اس کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی کراہت نہیں، جیسے کہ عام چیزیں دنیا میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا، پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ان يشرب الرجل قائما، ایک آدمی کھڑے ہو کر کوئی چیز پیے۔ فقیل پوچھا گیا یا رسول اللہ اکل کھانے کے متعلق کیا حکم ہے؟ قال فرمایا ذاک اشد، یہ تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے مکروہ۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ تو یہ ہم کھانے کے متعلق اگر چاکلیٹ وغیرہ پیے کافی کا آدمی نا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس سے بھی کھڑے کھڑے آدمی کھا سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا خالد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم الجدمي عن الجارود بن العلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، کہ پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وانس هذا حديث حسن غريب، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابي مسلم عن الجارود ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات میں اس طرح سے فرما رہے کہ پیغمبر علیہ السلام قول فرمایا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کہ غالۃ المسلم حرق النار یا حرق النار، کسی مسلمان کا گمشدہ مالی آگ کا انگارہ ہے۔ آگ جہنم کا کیا معنی؟ یعنی مسلمان شخص جو کچھ گم ہو جائے نا تو اس کو اس نیت سے نہ اٹھایا جائے کہ یہ میرے لیے ہے، بلکہ تعریف کے لیے، اعلان کرنے کے لیے اور مالک تک پہنچانے کے لیے کوئی چیز اٹھائے، اس طرح پر نہ اٹھائے کہ بس میرے لیے مال ہے اور ہڑپ کر لے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ جہنم کی آگے، یا یہ کیا ہے؟ ایک انگارہ ہے آگے۔ والجارود، جارود کون ہے؟ وہ ابن المعلا، یقال کبھی کبھی کہا جاتا ہے ابن العلا، ابن العلا درست نہیں، والصحیح ابن المعلا ہے۔ باب ما جاء، باب اس کے متعلق کہ رخصت فی الشرب قائما، کہ کھڑے ہو کر پینے کی اجازت بھی آئی ہے، اس کے لیے کچھ عوارض ہوتے ہیں وہ اس طرح کی دیکھیں۔ وبی قال حدثنا مصائب سلم بن جنادہ بن سلم الکوفی قال حدثنا حفص بن غیاث عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، یہ فرما رہے کہ کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں بعض چیزیں کھڑے ہو کر کھاتے تھے، جیسے کہ عام چیزیں دنیا میں کسی کے لیے کوئی نہیں بیٹھا جاتا اور نہ کوئی بیٹھتا ہے۔ وَنَحْنُ نَمْشِي، اور ہم چلتے چلتے بھی اس کو کھا لیتے، جیسے کہ ہم چلے ہیں اسی طرح سے کھانے کی چیزیں وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں نا، یہ لوگ چلتے چلتے کھڑے کھڑے کھاتے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، اس طرح اگر بعض چیزیں ہوتی ہے نا تو ہم اس کو پی لیتے کھڑے ہو کر۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث عبید اللہ بن عمر انک عن ابن عمر، وروى عمران بن قدير هذا الحديث عن ابي البرزة عن ابي البزري عن ابن عمر، وابو الميزري وابو البزري ابو البزري جو ہے نا اسمه يزيد بن عطارد یا عطارد۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول، عاصم الاحول بھی کہہ سکتے کہ ملا کر وصل کر کے، وہ مغیرہ عن الشعبی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر علیہ السلام شرب، اس نے پیا، من زمزم، زمزم کا پانی، وہو قائم، وہ کھڑے تھے۔ اب اس کے متعلق مختلف کلام میں نا منتظر کلام ملتا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے یا بیٹھ کر پینا مستحب ہے۔ درست بات یہی ہے، اقوال بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر اور ٹھیک بات یہی ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینا سنت و مستحب طریقہ ہے، کھڑے ہو کر پینا صرف جائز ہے اور کوئی مستحب بات نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے جو کھڑے ہو کر پیا تھا نسل میں اس کی بہت ساری وجہ بتائی جاتی ہے، وجہ ان میں سے یہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے استحقام کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیا تھا، یا وہ جگہ کیچڑ آلود تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا۔ بس درست بات یہ کہ جس طرح کا بھی پانی ہونا بیٹھ کر پینا مستحب و سنت طریقہ ہے، کھڑے ہو کر پینا عذر کی وجہ سے جائز ہے، بدون العذر نہیں کرنا چاہیے۔
الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمر وعائشة هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت سے فرماتے کہ میں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا یشرب قائما وقاعدا کہ کبھی کھڑے ہو کر پیتے کبھی بیٹھ کر. اور پیغمبر اسلام اس لیے ایسا کر رہے تھے کہ جواز کے لیے کر رہے تھے کہ امت کے لیے کیا ہو زیادہ شاق نہ گزرے, کھڑے ہو کر اس لیے بعض اوقات پیتے, مانا نہیں کہ کوئی سنت طریقے. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی التنفس بالاناء. اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے حدیث آئی ہے کہ آپ لوگ برتن میں سانس نہ لے اور نہ آکسیجن وغیرہ نکالے کر بڑھ ایک سائڈ, بلکہ معنی کیا ہے کہ برتن سے منہ ہٹا کر پھر کیا کرے سانس لے. بالاناء جو کہنا یعنی برتن مراد نہیں کہ برتن کے اندر سانس لے, یعنی پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لے. وبه قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي حصام عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء 3. جب پیغمبر علیہ السلام پانی پیتے تو پھر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے برتن کو منہ سے ہٹا کر. وہ یقول اور پھر کہتے تھے کہ هو امرا واروى کہ زیادہ خوشگوار بھی ہوتا ہے اور زیادہ سیراب کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے آدمی خوب سیراب ہوتا ہے. هذا حديث حسن غريب ورواه هشام الدستوائي عن ابي عصام عن انس وروى عزرا بن ثابت عن سمامة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء 3. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرا بن ثابت الانصاري عن سمامة بن انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء 3. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال حضرت ابن عباس سے کی روایت فرما رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا تشربوا واحدا كشرب البعير. بہت مہربانی کہ اونٹ کی طرح جو ایک سانس میں پانی نہ پیو, جیسے کہ اونٹ ایک ہی مرتبہ میں کیا کر لیتے سارا پانی پی لیتا ہے. وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ کہ 2-3 مرتبہ سانس لیا کرو. 2-3 مرتبہ کا کیا معنی ہے؟ تیسری مرتبہ جو ہے وہ اخیر میں ہوتا ہے. وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ کہ جب تم پیو نا تو اس وقت بسم اللہ بھی کہو. وحمد اذا انتم رفعتم اور جب تم فارغ ہو جاؤ برتن میں سے ہٹاؤ نا تو پھر اس وقت الحمدللہ بھی کہو, شکر ادا کرو, شکریہ. هذا حدیث غریب. ويزيد بن سنان الجزري هو ابو فروة الرهاوي. باب ما ذکر فی الشرب بنفسین. اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں دو نفسین یعنی 2 سانسوں کے لیے کبھی ذکر آئے. معنی یہی ہے نا کہ 2 سانس کو پانی کے پیتے میں لیے گئے کہ آدمی سانس لے لے, اور تیسرا سانس جو ہے نا کس وقت لیا جاتا ہے کہ جب آدمی پینے سے فارغ ہو جائے نا, تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جو کہ اخیر میں ہوتا ہے. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن قريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا شرب يتنفس مرتين کہ 2 مرتبہ سانس لیتے تھے اور اخیر میں تیسری مرتبہ. هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث رشدین بن قریب کے طریق سے ہم اس حدیث کو جانتے ہیں. قال آگے فرما رہے کہ سألت عبداللہ بن عبد الرحمن سے میں نے پوچھا من رشدین بن قریب کے متعلق. قلت میں نے کہا کہ هو اقوی ام محمد بن قریب کہ وہ زیادہ قوی ہے حدیث کے معاملے میں, علماء اس کو زیادہ قوی جانتے ہیں محمد بن قریب کو. قال تو فرمایا کہ ما اقربهما یعنی یہ بہت زیادہ قریب ہے آپس میں, یا ما اقربهما ان میں سے کیا ہے ایک بہت ہی زیادہ کیا ہے قریب کیا ہی قریب ہے. اور رشدین بن قریب ارجحهما عندي میرے نزدیک تو زیادہ کیا راجح ہے. وسألت محمد بن اسماعیل پھر میں نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی پوچھا عن حدیث کے متعلق. فقال کہا کہ محمد بن قریب ارجح من رشدین بن قریب, محمد بن قریب رشدین بن قریب سے میرے نزدیک زیادہ راجح ہے.
والقول عنی میرے نزدیک تو بات ہے کہ ما قال ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن نے جو کہا کہ رشدین ابن قریب ارجح زیادہ راجح بھی ہے، وہ اکبر، اس سے عمر میں بھی بڑے ہیں۔ وقد ادرک ابن عباس،